السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس ریحان السیرہ سبق نمبر 11 لیسن نمبر 11 کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، اس حیات طیبہ سے حاصل ہونے والے جو دروس ہیں، اسباق ہیں، لیسنز ہیں، ہم وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جس آیت کریمہ سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں، یہ کل والی آیت کریمہ ہی ہے۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہدایت دے کر، دین حق دے کر، ایسا دین حق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس دین کو اللہ رب العزت تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو دین اسلام آیا تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی گھر بھی ایسا نہیں بچے گا، چاہے وہ خیمہ ہے، چاہے وہ گھر ہے، کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا جس میں دین اسلام کی دعوت نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ چاہے یہ کوئی بھی گھر ہو، اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے لکھی بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی یہ حدیث، کہ میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا، میں نے زمین کی مشرقوں کو دیکھا، مغربوں کو دیکھا، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جتنا زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا گیا۔ بارک اللہ فیکم۔ آج سبق نمبر 11 ہم شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے نام سے۔ آج کے لیسن میں ہم سبق نمبر 10 کی دہرائی کریں گے، سبق نمبر 11 کے 10 موضوعات کو پڑھیں گے، اور سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم ہم پڑھیں گے۔ جی تو سبق نمبر 10 کی میرے ساتھ دہرائی کیجئے۔ الحمدللہ کل ہی ہم نے 10 موضوعات کو مکمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کے 3 سال، سن 6 ہجری، 7 ہجری اور 8 ہجری کے ابتدائی 2 مہینوں کو ہم نے احاطہ کرنے کی، ان کو کور کرنے کی کوشش کی اللہ کی توفیق سے۔ ہم نے سب سے پہلے واقعہ افک کے بارے میں تفصیلی پڑھا، جس سے ہمیں امہات المومنین اور خاص کر سیدہ عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ واقعہ افک کے بعد جو دوسرا موضوع ہم نے پڑھا وہ غزوہ بدر میں شریک قبائل کی طرف سے غزوات و سرایا، ان میں شریک جو قبائل تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف غزوات اور سرایا کو بھیجا۔ تیسرا ہم نے جو ضروری موضوع پڑھا تھا وہ صلح حدیبیہ کے بارے میں تھا۔ چوتھا جو ہم نے موضوع پڑھا وہ بیت رضوان کے بارے میں تھا۔ پانچواں موضوع جو ہم نے کل پڑھا وہ بادشاہوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھے۔ جب صلح حدیبیہ ہو چکی، مکہ کے مشرکین کی طرف سے امن ہو گیا، تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی کہ بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے، ان تک دین اسلام کی دعوت کو باقاعدہ پیغام کی صورت میں پہنچایا گیا۔ غزوہ خیبر ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کا رخ کرتے ہیں۔ خیبر کے یہودی مدینے کے خلاف ہونے والی ہر سازش اور ہر جنگ کے اندر ان کا باقاعدہ ایک رول ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ لے کر ان کی طرف نکلتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پہلے سے فتح کی نوید سنائی جا چکی ہے۔ ساتواں موضوع ہم نے پڑھا کہ غزوہ خیبر سے جو کثرت کے ساتھ مالی غنیمت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کے درمیان کیسے تقسیم کیا، ہم نے پورا وہ تفصیلی طریقہ بتایا۔ 8ویں نمبر پر ہم نے عمرۃ القضاء پڑھا۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال ہجرت کے 7ویں سال آ کر عمرہ کریں گے، تو ہجرت کے 7ویں سال میں عمرۃ القضاء ہوتا ہے۔ معرکہ موتا کی ایک جنگ ہوتی ہے۔ سن 6، 7 اور 8 ہجری میں پیش آنے والے 11 حالات و واقعات کو ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تو یہ کل کے لیسن کی دہرائی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے 10 موضوعات کو پڑھنا ہے، اور آج کیا خصوصی بات ہے ہماری 10 موضوعات میں؟ جی چیٹ میں آپ مجھے بتائیں گے کیا خصوصی بات ہے ہمارے آج کے 10 موضوعات میں۔ خصوصی بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے
ہم 100 موضوعات کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. آج کے ہمارے جو موضوعات ہیں ذرا مجھے لکھ کر بتائیں کہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہیں ہمارے ٹاپکس، نمبرز بتائیں کہاں سے لے کر کہاں تک ہم نے ٹاپکس ہیں. ماشاءاللہ بالکل آپ نے درست بتایا، 91 سے لے کر 100. بارک اللہ فیکم. تو آج ہمارے 100 موضوعات مکمل ہو جائیں گے. پھر کل کے دن کے لیے صرف ہمارے پاس 2 موضوعات بچیں گے. ان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور دین اسلام کی تکمیل، یہ دونوں موضوعات کل کے لیے ہوں گے انشاءاللہ. تو آج کی جو 10 موضوعات ہیں وہ دیکھیے کون کون سے ہیں. فتح مکہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. بتوں کا خاتمہ، جزیرہ عرب سے بتوں کا خاتمہ ہوتا ہے. غزوہ حنین کے بارے میں پڑھیں گے. غزوہ طائف کے بارے میں پڑھیں گے. انصار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا عالم تھا. غزوہ تبوک کے بارے میں ہم پڑھیں گے. وفود کی آمد اور دین اسلام کا ان کا قبول کرنا، اس کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے. حجۃ الوداع، کیا لفظ ہے جی؟ واو کی زبر کے ساتھ حجۃ الوداع، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا الوداعی حج، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اور سب سے آخری اور 10واں موضوع آج ہمارا ہوگا سن 8، 9 اور 10 ہجری میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں فتح مکہ کے اسباب کی طرف کہ کیا اسباب بنے جن کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے مکہ کی طرف فتح کے ارادہ سے آپ آئے، یا پھر آپ نے چڑھائی کا ارادہ کیا مکہ کی طرف. تو دیکھیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ چاہے تو مسلمانوں کا حلیف بن جائے، مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے، اور جو قبیلہ چاہے تو مکہ کے مشرکین کا حلیف، قریش کا حلیف بن جائے. اب 2 قبیلے، ایک بنو خزاعہ اور ایک بنو بکر، تو بنو بکر جو تھے وہ مشرکین کے حلیف بن گئے اور بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے. اور ان میں سے کسی قبیلے پر حملہ یہ مسلمانوں پر یا مکہ کے مشرکین پر حملہ سمجھا جائے گا. اب ہوتا ایسے ہے کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان پرانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی. اب جب بنو بکر کے لوگوں نے دیکھا جو مشرکین کے حلیف تھے کہ کیوں نہ بہترین موقع ہے، بنو خزاعہ تو ہم پر حملہ کریں گے نہیں کیونکہ جنگ بندی کا اعلان ہے، تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم بنو خزاعہ پر حملہ کر دیتے ہیں. تو بنو بکر کے لوگوں نے مکہ کے مشرکین میں سے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر آپ نے کیا کیا، ان سب نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. جب بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو بنو خزاعہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بتلایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی طرف چڑھائی کا ارادہ کر لیا. مکہ کے مشرکین کی بڑی خواہش تھی کہ صلح حدیبیہ دوبارہ سے رینیو ہو جائے، تجدید ہو جائے اس کی. ابو سفیان حتیٰ کہ جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، وہ باقاعدہ مدینہ بھی چل کر آئے کہ کسی طرح سے صلح حدیبیہ دوبارہ سے بحال ہو جائے اور ہم وہ دیت اور سب کچھ ادا کرتے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بحال نہیں کیا. تو یہ ضروری وضاحت کہ بنو بکر جو تھے وہ مشرکین کے ساتھ تھے اور انہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کیا، اور بنو خزاعہ چونکہ مسلمانوں کا حلیف تھا تو مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا لازم تھا جیسا کہ یہ معاہدہ ہوا تھا. واللہ اعلم بالصواب. اب دیکھیے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان فتح نصیب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے. اہل مکہ سے پوچھا کہ یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم. اب جب یہ قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر ہمارے بالکل سروں پر آ گئے ہیں، اب ان کے پاس اپنے ہتھیار ڈال دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ نہ ان کو جنگ کی تیاری کا موقع دیا گیا، نہ ان کو پہلے سے کوئی علم ہے. تو فوراً کیا ہے وہ اپنے ہتھیار ڈالتے ہیں اور صلح کی طرف اور اپنے معاملے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے لوگوں سے پوچھا یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم. اے قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں. قالوا خیرا، تو انہوں نے کہا کہ آپ خیر کا، آپ اچھا معاملہ ہی ہمارے ساتھ کرنے والے ہیں. اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو بڑے نرم ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے ایک بھائی عبداللہ جو بڑے نرم تھے آپ ان کے بیٹے ہیں. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اقول لکم
ما قال یوسف لاخوتی، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. اور کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اور اس کے ارد گرد کعبۃ اللہ میں اور بیت اللہ میں جتنے بت نصب تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے ان بتوں کو گراتے جاتے ہیں. اور آپ کی زبان پر کیا الفاظ ہیں؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی یعنی جو کعبۃ اللہ ہے اس کی چھت پر چڑھ کر آذان دیتے ہیں. اہل مکہ اسلام کو قبول کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو عام معافی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو قریش کے لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چند لمحات کے بعد اور آنے والے دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ کیا ہوا، مکہ کے یہ جو لوگ ہیں قریش کے، یہ دین اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بارک اللہ فیکم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین کامیابی تھی فتح مکہ جو مسلمانوں نے حاصل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک مکہ مکرمہ کے اندر رہے. فتح مکہ کے بعد 19 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر قیام کیا. اب دیکھیں یہ جو ایک لائن آپ کے سامنے لکھی ہے کہ کیا تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہ ہجرت کے کس سن کا واقعہ ہے فتح مکہ؟ سن 8 ہجرت کا. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام 8 سال پہلے اپنی جان کو بچاتے ہوئے اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد سے اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. غور کیجئے، صرف 8 سال، سن 8 ہجری رمضان کے مہینے میں صرف 8 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فاتحانہ حیثیت سے 10,000 کا لشکر لے کر واپس مکہ کی طرف آتے ہیں. کیا تاریخ کے اندر یعنی اس بارے میں جو غیر مسلم بھی انصاف کرنے والے مصنفین تھے، مؤلفین تھے، انہوں نے اس بارے میں لکھا کہ تاریخ کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اتنے بہترین حکمران، اتنے مدبرانہ حکمران، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سپہ سالار. اور ان 8 سالوں کے اندر آپ ذرا دیکھیے مسلمانوں کو مدینے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، احزاب ہے، خیبر ہے، کتنے غزوات ہیں. منافقین ہیں مدینے کے اندر، یہود ہیں مدینے کے اندر، ان کی سازشیں ہیں. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود 8 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں سے اکیلے نکلتے ہیں یا پھر 1-2 لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں نکلتے ہیں، 8 سال کے بعد 10,000 کے لشکر کو لے کر واپس اسی شہر مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو تاریخ کے اندر ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ کے نبی علیہ السلام. دوسرا موضوع آج کا، بتوں کا خاتمہ. نہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے اندر جو نصب بت تھے ان کا خاتمہ کیا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا یہ مقصد تھا کہ آپ شرک کو ختم کریں اور اللہ رب العزت کی توحید کو اور اس روئے زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کر سکیں. اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو، اللہ کی بات کو بلند کر سکے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہدف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس ہدف دے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ سونپا گیا تھا، آپ کی بعثت فرمائی گئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ کے ارد گرد عرب کے جو دوسرے علاقوں میں بت نصب تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نہ صرف بیت اللہ کے اندر سے بتوں کا خاتمہ کرتے ہیں بلکہ ان دوسرے علاقوں کی طرف بھی لشکروں کو بھیجتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے قبیلہ حذیل کے بت عزا ایک بت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. اللہ اکبر. سورۃ النجم کی آیات.
ان آیات میں بھی عزا کا ذکر ہے. عزا قبیلہ حذیل کا بڑا بت تھا، مکہ کے مشرکین بھی اس کی عبادت کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک دستہ بھیجتے ہیں کہ جا کر اس بت کو گرا دیجیے. اور یہ وہی بت ہے عزا ابو سفیان نے غزوہ احد کے موقع پر بھی جس کا ذکر کیا تھا. جب مسلمانوں کا نقصان ہوا تو ابو سفیان چلا اٹھا اور چلا کر کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے، ہمارا خدا ہمارا معبود تو عزا ہے، تمہارا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم. صحابہ سے فرمایا تم یہ کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم. بارک اللہ فیکم. جی دوسرے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں. وادی قدید یا قدید کے اندر اس کے نواح میں اس کے ارد گرد منات نامی بت نصب تھا. یہی سورۃ النجم کی آیت میں جس کا ذکر ہے افرأیتم اللات والعزی. جی ومنات الثالثہ، دیکھیے آیت نمبر 20 میں اس کا ذکر ہے ومنات الثالثۃ الاخری. تو یہ تین بت تھے، لات اور عزا اور منات. تو منات جو تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو توڑنے کے لیے اپنے صحابہ میں سے حضرت سعد بن زید انصاری کو ایک دستہ دے کر بھیجتے ہیں اور وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ جو بت تھا منات، اس کے معتقدین، اس بت کی عبادت کرنے والے جو مشرکین تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ منات خود اپنی حفاظت کرے گا، جو بھی اس کے ساتھ کچھ برا کرنے آئے گا یہ خود اپنی حفاظت کرے گا. انہوں نے مسلمانوں سے کہا ہم آپ کو نہیں روکتے، آپ جو مرضی کریں، منات خود اپنی حفاظت کرے گا. حضرت سعد بن زید انصاری نے اس کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ ان لوگوں کے دلوں سے اپنے اس معبود باطلہ کی ہیبت اور عظمت ہی نکل گئی کہ یہ جس کی ہم عبادت کرتے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا اور ان پر کوئی تکلیف نہیں آئی، کسی برائی کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑا. اللہ اکبر. اور پھر بعد میں یہی چیز ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا باعث بھی بنتی ہے. جی تیسرا جو وادی نخلا میں سوا نامی بت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو روانہ فرمایا اور اس بت کو تہس نہس کر دیا گیا. اس بت کا مجاور اپنے معبود باطل کا یہ حال دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. سوا، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے. ربیع الاول سن 9 ہجری میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا قبیلہ تئی کی طرف. تئی، حاتم تئی کا جو قبیلہ تھا ان کی طرف ایک لشکر بھیجا. وہاں پر پورا ایک بت خانہ تھا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کسی بت کو بھی نہ چھوڑنا مگر اس کو ریزہ ریزہ کر دینا. جس قبر پر عمارت بنی دیکھنا اس عمارت کو بھی ختم کر دینا، قبر کو بھی برابر کر دینا. حضرت علی بن ابی طالب جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی توفیق سے اس بت خانے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اب کچھ قیدی بھی وہاں سے لے کر اپنے ساتھ آتے ہیں. ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، حاتم طائی جس کی سخاوت کے قصے معروف ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو رہا کر دیتے ہیں. وہ اتنی متاثر ہوتی ہے کہ خود بھی اسلام قبول کرتی ہے اور بعد میں اس کا جو بھائی ہے حاتم طائی کا بیٹا عدی بن خاتم، اس کے بھی اسلام قبول کرنے کا یہ سبب بن جاتی ہے. جی پانچواں، حضرت طفیل بن عمر کے ہاتھوں قبیلہ دوس کا ایک بت تھا ذوالکفین نامی، اس کا خاتمہ کروایا گیا. یمن کے اندر ایک آباد قبیلہ تھا خثعم، خثعم نامی قبیلہ تھا، اس کی شاخ بجیلہ. اس کے لوگ جو تھے وہ ذوالخلصہ نامی ایک بت کی عبادت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف صحابی ہیں، ان کو بھیج کر ایک لشکر ان کے ساتھ روانہ فرما کر اس بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم میں جو بھی نوجوان شریک تھے ان کے لیے 5 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے ہم نے 2 موضوعات کو مکمل کیا، فتح مکہ اور بتوں کی شامت یا بتوں کا خاتمہ. تیسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے غزوہ حنین. غزوہ حنین، اس غزوے کا نام غزوہ حنین ہے. سن ہجری اس کا 8 سن ہجری کے اندر یہ پیش آیا
جائے وقوع اس کی وادی اوتاس ہے، طائف کے قریب ایک وادی۔ فریقین کون سے ہیں؟ ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف کون ہیں جی؟ دوسری طرف قبیلہ حوازن اور ان کے ساتھ چند طائف کے دیگر قبائل ہیں۔ سبب کیا بنتا ہے؟ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار، ایک بہادر لشکر کو لے کر حجاز سے کفر کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے دیگر سرکش قبائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ بھی کیا۔ وجہ بھی یہی تھی کہ یہ جو حوازن قبیلہ تھا اس نے دیگر قبیلوں کو جمع کرنا شروع کیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، سارے جمع ہو کر مسلمانوں پر چڑھائی کرتے ہیں۔ اب جب مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا ہے، قریب ہے کہ مسلمان اس کے بعد طائف کا بھی رخ کریں، تو ہم خود ہی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ جرنیل سپہ سالار کون ہے؟ مسلمانوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کفار کے کون ہیں؟ مالک بن اوف، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہ جی۔ فریقین کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہے اور حوازن اور دیگر قبائل کی تعداد 20,000 تک تھی۔ شہداء یا مقتولین کی تعداد کتنی ہے؟ مقتولین کی تعداد اس کے اندر تقریباً 70 تعداد ہے۔ نتائج کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ کفار شکست کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں اور مال دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہوا اس طرح کہ ان کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسے کرتے ہیں، اپنے بیوی، بچے، اہل و عیال، مال و دولت سب کچھ لے کر میدان جنگ میں نکلتے ہیں، تاکہ ہمیں پیچھے والوں کا، یعنی پیچھے اگر ہم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر گئے تو ہمیں ان کی بار بار فکر ہوگی۔ اب جب ان کی فکر ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہمیں پھر بار بار پیچھے کی توجہ ہوگی، تو اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ یا تو جیت کے آئیں یا پھر وہیں پر مر جائیں اور ہمیں پیچھے کسی کی فکر نہ ہو۔ اگرچہ بعض لوگوں نے ان کو کہا بھی کہ یہ آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ شروع کے اندر کچھ قدم ڈگمگائے بھی مسلمانوں کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہتے ہیں۔ زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں کہ میدان جنگ میں سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤں، میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کیونکہ عرب بعض دفعہ اپنی نسبت اپنے والدین کی طرف کیا کرتے تھے، والد کی طرف، اور بعض مرتبہ اپنی نسبت اپنے دادا پردادا کی طرف بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ آج کے سبق میں آگے چل کر بھی اس کا ایک شاہد یا اس چیز کی ایک دلیل آئے گی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ قرآن مجید سورۃ التوبہ میں اس غزوے کا ذکر موجود ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، اللہ نے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کی اور خاص کر حنین کے دن اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، تمہیں اپنی جو کثرت، تمہاری 12,000 کی تعداد تھی، تمہیں یہ اپنی کثرت بڑی پسند آ رہی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، حالانکہ اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی، جو تمہیں وسیع دکھائی دے رہی تھی، تمہارے لیے کھلی تھی، وہ تمہارے لیے تنگ ہو گئی، اور تم کیا ہوا؟ تم پیٹھ دکھا کر واپس پلٹے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے سکینت کو نازل کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر، اور ایسے لشکروں کو نازل کیا جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے اور یہی ان کی جزا ہے۔ بارک اللہ فیکم جی۔ حنین جو ہے یہ اس جگہ کا نام تھا جس جگہ کے نام کی وجہ سے غزوہ حنین پڑا۔ جتنے بھی غزوات کے نام ہیں ان میں سے اکثر جگہوں کے ناموں کی وجہ سے ہیں، یا پھر کسی قبیلے کی نام کی وجہ سے ہیں۔ غزوہ بدر کی وجہ سے، غزوہ احد کی وجہ سے، غزوہ خیبر شہر کی وجہ سے، غزوہ حنین نامی اس جگہ کی وجہ سے۔ بارک اللہ فیکم۔ آج کا ہمارا چوتھا موضوع غزوہ طائف۔
غزوہ طائف، غزوہ حنین سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا رخ کیا۔ طائف کے اندر بنو ثقیف اور حوازن کے کچھ باقی ماندہ لوگ طائف کے اندر آباد اور طائف کے اندر جمع تھے، اور یہ لوگ بھی مسلمانوں پر ایک بڑا شدید قسم کا حملہ کرنے کی تیاری میں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین کے بعد صحابہ کو لے کر طائف کا رخ کرتے ہیں۔ اب جب طائف میں گئے تو یہ جو طائف شہر تھا اس وقت، یہ پورا شہر قلعہ نما تھا، یعنی پورا شہر اگر قلعہ کے مکمل دروازے فصیلیں ایسا تھا کہ اگر وہ اس کے اندر بند ہو جائیں تو ان تک رسائی آسان کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طائف کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 20 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے بڑی مرتبہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ قلعے کی کوئی دیوار، یہ فصیل توڑی جا سکے تاکہ مسلمان اندر داخل ہو سکے، لیکن سعی لا حاصل، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مشورے سے غزوہ احد میں بھی اللہ نے کامیابی عطا کی اور احزاب کو نیست و نابود کیا، ان کے مشورے سے دوبارہ ایک مرتبہ منجبیق نامی ایک آلہ بھی بنایا گیا، جس کے ذریعے سے گولے برسا کر اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ جب یہ محاصرہ طول پکڑتا گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محاصرے کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور واپسی کا رخ کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا یقین تھا کہ یہ جو بنو ثقیف ہے، ثقیف قبیلہ، یہ ضرور دین اسلام کو قبول کر کے میرے پاس آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں، اللہم اہدی ثقیفا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت عطا کر دے، اے اللہ طائف کے ان لوگوں کو ہدایت عطا کر دے۔ دیکھیں یہ وہی طائف کے لوگ ہیں۔ نبوت کے کتنے سال، آپ چیٹ میں مجھے بتائیں گے، نبوت کے کتنے سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، نبوت کا کون سا سال ہے؟ محمد شاہ زیب ہیں، آپ کی طرف سے بالکل درست جواب آیا۔ ام سلمہ ہے، ماشاءاللہ بالکل درست جواب آیا، بارک اللہ فیکم۔ نبوت کے 10ویں سال، نبوت کے 10ویں سال۔ اب یہ کون سا سال ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ یہ سال ہے ہجرت کا 8واں سال، ہجرت کا 8واں، یعنی اس کے تقریباً 11 سال بعد ابھی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے۔ اللہ اکبر، اے اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے۔ غزوہ طائف کے بعد ہم بڑھتے ہیں آج کے 5ویں موضوع کی طرف، اور وہ ہے انصار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، انصار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حنین سے واپس پلٹ رہے تھے، طائف سے واپس پلٹ رہے تھے، ان دونوں غزوات سے اچھا بعض سیرت کی کتابوں میں طائف اور حنین کے ان دونوں غزوات کو ایک ہی شمار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بالکل زمانے کے اعتبار سے بالکل قریب قریب ہیں، اور جو لڑنے والے ہیں وہ حوازن، وہ بھی طائف کا قبیلہ، ثقیف جو اس کے اندر بند ہوا وہ بھی طائف کا قبیلہ، تو اس اعتبار سے کئی سیرت نگاروں نے ان دونوں کو ایک ہی شمار کیا، اور بعض سیرت کی کتابوں میں غزوہ طائف اور غزوہ حنین الگ الگ عنوان آپ کو دکھائی دیں گے۔ جی، اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنین میں اللہ نے آپ کو بڑی تعداد کے اندر مال و دولت اور غنیمت کا مال عطا کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خاص کر فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ابھی چند دن پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو حنین کا مال غنیمت تھا، غزوہ حنین کا مال غنیمت تھا، ان لوگوں کو وافر مقدار میں دیا۔ کیا وجہ تھی؟ فی المؤلفۃ قلوبہم، تاکہ ان کے دل دین اسلام کے لیے مزید نرم ہو جائیں۔ ولم یعطِ الانصار شیئا، انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ فکأنہم وجدوا اذ لم یصبہم ما اصاب الناس، گویا کہ انصار کے بعض لوگوں نے اپنے نفسوں میں یہ محسوس کیا کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا جو لوگوں کو ملا ہے، اور دوسری حدیث کے اندر صراحت ہے کہ انصار نے یہ کہا بھی تھا کہ ہم میں سے جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں اللہ کے رسول شاید انہوں نے یہ محسوس کیا ہو، لیکن جو اصحاب الرائے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، ان میں سے تو کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تمام انصار کو ایک جگہ پر جمع فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اے انصار، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی،
کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا اور اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ، تم سب تو بکھرے ہوئے تھے، فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں کو نرم کر دیا، آپس میں محبت پیدا کر دی تمہارے درمیان۔ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، تم تو فقراء تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی کر دیا۔ کلما قال شیئن، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے قالو، تو وہ انصار کیا کہتے؟ اللہ ورسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول ہم پر بڑے احسان کرنے والے ہیں، اللہ بھی احسان کرنے والا ہے، اللہ کے رسول پر بھی اللہ کے رسول کے بھی ہم پر بڑے احسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہی کہتے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو شئتم قلتم، اے انصار اگر تم چاہو تو تم بھی یہ کہو کہ جئتنا کذا و کذا، کہ اللہ کے رسول آپ بھی محتاجی کی حالت میں، یا پھر آپ کہہ لیجئے ایک کمزوری کی حالت میں ہجرت کر کے آپ ہمارے پاس آئے تھے، مسلمان محتاجی کی حالت میں ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی مدینہ کے اندر، ہم نے آپ کو اچھا ٹھکانہ دیا، یہاں پر ٹھہرایا، ہم آپ کے انصار بنے، ہر لحاظ سے آپ کی مدد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے انصار تم بھی اگر کہنا چاہو تو ایسے کہہ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب احادیث کی دوسری کتابوں میں یہ واقعہ جو ہم نے نقل کیا صحیح بخاری کا ہے، احادیث کی دوسری کتابوں صحیح مسلم، تقریباً اکثر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، سیرت اور احادیث کی۔ بعض کتابوں کے اندر یہ ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ خطاب کیا تو انصار ان باتوں سے اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم میں سے کیوں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کر دی مال کے لیے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار کی فضیلت ہے آنے والے الفاظ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتردون، اے انصار کیا تم راضی ہو ان یذهب الناس بالشاہ والبعیر، لوگ جو ہیں وہ اونٹ اور بکریاں لے کر چلے جائیں، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى رِحَالِكُمْ، اور تم جب اپنے خیموں میں پلٹو تو تمہارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، لوگوں کے ساتھ ان کے مال ہوں اور تمہارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ پھر فرمایا لولا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُمْ امْرَأً مِّنَ الْأَنصَارِ، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا۔ پھر فرمایا وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ وَشِعْبَهَا، اگر سارے لوگ کسی وادی اور کسی گاٹی کے اندر چلیں تو میں اس وادی اور گاٹی میں چلوں گا جو انصار کی گاٹی ہوگی، مطلب کیا میں کن کے ساتھ ہوں گا؟ انصار کے ساتھ چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا الانصار شعار والناس دثار، انصار کی مثال تو جو جسم کے اصلی کپڑے ہوتے ہیں ان جیسی ہے، والناس شعار، باقی لوگوں کی مثال جسم کے اوپر والے کپڑوں کی طرح ہے۔ انکم ستلقون بعدی اثرتن فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تم نے صبر سے کام لینا ہے یہاں تک کہ حوض پر تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طویل حدیث سے اور اس قصے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انصار سے محبت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم بڑھتے ہیں آج کے اپنے چھٹے موضوع کی طرف، اور یہاں پر ہم ایک کوئز لیتے ہیں۔ جی تو چیٹ میں بتائیے آپ سب تیار ہیں کوئز کے لیے؟ کل بھی آپ کے کوئز نہیں ہوئے، آپ سے ہم ایک کوئز لیتے ہیں۔ جی تو چلیں کوئز میں آپ کے سامنے پول لانچ کرتا ہوں، آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، اور یہ انتہائی آسان کوئز ہے، شاید کہ میں نے 4-5 سے زیادہ مرتبہ اس چیز کو دہرایا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ پہلے تینوں آپشن کو پڑھیں پھر درست جواب کا انتخاب کریں۔ جی پول آپ کے سامنے لانچ کر دیا گیا۔ الحمدللہ فتح مکہ کب ہوا تھا؟ سن 9 ہجری میں، سن 10 ہجری میں، سن 8 ہجری میں؟ بتائیے مکہ کب فتح ہوا تھا؟ آپ نے پولنگ ونڈو میں درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ میں سے 300 سے زائد لوگوں کی طرف سے ہمیں جوابات موصول ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ بارک اللہ فیکم۔
300 سے زائد لوگوں کی طرف سے ماشاءاللہ صحیح درست جوابات موصول ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ ان کی تعداد 350 ہو چکی ہے. اگر ہم درست جواب کی پرسنٹیج دیکھیں تو وہ 75% بنتی ہے. 75% درست جوابات موصول ہو رہے ہیں. 74% تو کیا مطلب ہے، یعنی 26% درست جواب موصول نہیں بھی ہوئے. فتح مکہ، مکہ کب فتح ہوا تھا؟ جی 1 منٹ کا ٹائم گزر چکا. میں پولنگ کو روک کر آپ کے ساتھ آج کا رزلٹ شیئر کرتا ہوں. اپنے رزلٹ کو دیکھیے. جی تو درست آپشن کیا ہے؟ 8 ہجری میں. بولیے درست آپشن کیا ہے؟ 8 ہجری. 360 لوگوں کی طرف سے ماشاءاللہ درست جواب آیا. بلکہ اگر ہم دیکھیں یہ تو 360 آئی ڈیز ہیں نا، آگے لوگ تو ماشاءاللہ اگر فیملی ممبر مل کر کریں تو یہ تعداد سینکڑوں میں چلی جاتی ہے. بارک اللہ فیکم. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو غالباً 125 کے قریب لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول نہیں بھی ہوا. اب آپ توجہ سے سنیے، آپ کے 2 کوئز باقی ہیں. آپ نے توجہ سے سننا ہے تاکہ آپ کوئز کے صحیح جوابات دے سکیں. بارک اللہ فیکم. جی آج کا ہمارا چھٹا موضوع ہے غزوہ تبوک. چھٹا موضوع غزوہ تبوک. غزوے کا نام کیا ہے؟ غزوہ تبوک ہے. سن ہجری کیا ہے؟ ہجرت کا 9واں سال ہے، 9 سن ہجری ہے. جائے وقوع کون سی ہے؟ مقام تبوک، تبوک نامی جگہ. فریقین کون سے ہیں؟ فریق اول مسلمان ہیں، فریق دوم اہل روم ہے. فریقین کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمانوں کی تعداد 30,000 ہے. اسباب کیا ہیں اس کے؟ رومی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتے تھے. اب یہ جو کیسر روم ہے، انہوں نے جب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت اور طاقت کو دیکھا، انہیں پتا چلا کہ مسلمانوں نے مدینے میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ بھی جنگ کر لی، مکہ کے مشرکین کے ساتھ بھی جنگ کر کے مکہ کو فتح کر لیا، طائف کو اور حنین کے اندر طائف کے قبائل کو بھی شکست دے دی. جو ثقیف کے لوگ ہیں وہ بھی مسلمانوں کے روب دبدبے کے اندر آ چکے ہیں. خیبر کے یہود بڑے قوی تھے، ان کو بھی نیست و نابود کر دیا. اب ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ہماری طرف آنے کا سوچیں گے تو کیوں نہ ہم ان کی طرف جنگ کی پیش قدمی کر دیں. اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ مصدقہ اطلاعات پہنچتی ہیں کہ روم کے لوگ مدینہ کی طرف چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی طرف نکلنا بہتر سمجھا. اللہ اکبر. ایک فیصلہ کن مارکے کے لیے، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد شریک ہوتی ہے. 30,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کی طرف نکلتے ہیں. 30,000 کا لشکر. لیکن اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے، قرآن مجید کے اندر بھی اس غزوے کا ذکر موجود ہے. سورۃ آل عمران میں آیت 179 میں اس غزوے کا ذکر موجود ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اس غزوے کے اندر بعض منافقین کی پہچان ہو جاتی ہے، بعض منافقین کی پہچان ہو جاتی ہے. ان آیات میں اسی کی طرف اشارہ ہے. اور اب اس غزوے کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ اسلامی لشکر رومیوں کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا. اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا رعب اور دبدبہ بٹھا دیا، اور آگے بڑھ کر ٹکر لینے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی. وہ جو مدینہ کی طرف چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بالکل ان کے قریب، روم کے قریب تبوک میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ ڈر کے مارے اپنے شہروں اور اپنے قلعوں اور اپنے ان علاقوں سے نکلے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے. ارد گرد کے جو علاقے تھے، تبوک، ایلا، تیمہ کے علاقے، ان کے جو حکماء لوگ تھے، بڑے لوگ، قبائل کے سردار، ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماتحتی میں آنا چاہا کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے اور آپ کی ماتحتی میں آئیں گے، اور ہماری حفاظت کرنا یہ آپ کے ذمہ ہوگی، اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو جزیہ دیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کرتے ہیں، پھر مدینہ منورہ واپس آتے ہیں، اور اس غزوے کے اندر منافقین کا پردہ بھی فاش ہو جاتا ہے، اور آنے والے موضوعات کے اندر بھی اس کا ذکر آ رہا ہے. بارک اللہ فیکم. جی
آج کا ہمارا 7واں موضوع ہے وفود کی آمد. 7واں موضوع کیا ہے؟ وفود کی آمد. جی اب ہجرت کے 9ویں سال کیا ہوتا ہے؟ اس سال کو عام الوفود کہا گیا. اس سال کو کیا ہو گیا؟ عام الوفود کہا گیا. عام الوفود مطلب وفود، گروہوں کا سال، کیونکہ اس سال میں بہت سے لوگ کیا ہوا تھا، وہ دین اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے وہ مدینہ منورہ میں آئے تھے. ان وفود کے اندر وفد ثقیف ہے، وفد بنی تمیم ہے، وفد عبد القیس ہے، وفد نجران ہے، وفد بنی اسد ہے. یہ لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے آئے، اور یہ وفود کی آمد کا سلسلہ یہ 9 اور 10 ہجری کے اندر کیا ہے؟ جاری رہتا ہے. بعض سیرت کی کتابوں میں ان جو وفود ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 100 تک ان کی تعداد لکھی گئی ہے. بارک اللہ فیکم. جی تو آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے الحمدللہ، اور وہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کورس جمعیت الدعوہ بالصحافہ الریاض کے زیر انتظام یا زیر اشراف اس کی نگرانی میں الحمدللہ ہو رہا ہے. تو جو ہمارے اس دعویٰ سینٹر کے مدیر ہیں آج الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ تشریف لائے، اور اس وقت الحمدللہ وہ روم میں آ بھی چکے ہیں. تو آج کا ہمارا جو نقطہ تعلیم ہوگا وہ انشاءاللہ شیخ صاحب کے بارے میں ہی ہوگا. شیخ صاحب جو نصیحت کریں گے، چونکہ شیخ صاحب سعودی عرب سے تعلق رکھتے ہیں، اور یقیناً یہ میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم آنے والے لمحات میں ان کی نصیحتوں کو سننے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا جو باقی 4 موضوعات ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم ان موضوعات کو مکمل کریں گے. صرف ہم 5-7 منٹ شیخ صاحب کی نصیحتوں کو سنیں گے، اور شیخ صاحب جو عربی میں نصیحت کریں گے، آپ میں سے جو لوگ عربی سمجھتے ہیں الحمدللہ وہ تو شیخ صاحب کی گفتگو کو سمجھیں گے، اور جو عربی نہیں سمجھتے انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ اس کا اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. تو ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ آج نتشرف باستماع کلمۃ او باستماع نصائح قیمہ من فضیلۃ الشیخ سامع ابن عبدالعزیز الحسین حفظہ اللہ، وهو مدير جمعية الدعوة بالصحافة الرياض. في الدقائق القادمة سنستمع إلى فضيلة الشيخ، وإن شاء الله فضيلة الشيخ سيلقينا نصيحة، ونخبر فضيلة الشيخ الحمد لله شيخ في هذه الدورة المباركة، دورة السيرة النبوية المختصرة، المشاركون معنا الحمد لله 600 في غرفة زوم، وتقريبا 100 أشخاص عندنا على يوتيوب، و100 أشخاص عندنا على فيسبوك في هذا الوقت. والحمد لله عدد السامعين يعني إلى ليلة هذه، يعني كل يوم ما شاء الله في هذه الدورة عدد السامعين يبلغ إلى 2000. فالحمد لله عدد المشاركين في هذه الدورة هم 2000. فنرجو منكم أن تفيدونا بنصائحكم القيمة، وبارك الله فيكم. فيتفضل شيخنا سامي بن عبد العزيز الحسين مشكورا مأجورا، فليتفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحقيقة أتشرف هذه الليلة بأن أكون معكم ولو في بدقائق معدودة. وبهذه المناسبة أشكر حقيقة الشيخ زين عرفان على هذه الدورات الطيبة وهذه الكلمات الجميلة العظيمة، كما أشكركم على حضوركم واستفادتكم واستثمار أوقاتكم بمثل هذه الأعمال. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب نے یہ جو گفتگو کی، شیخ صاحب تھوڑا بولیں گے انشاءاللہ، میں ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتا جاؤں گا. شیخ صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں بہت ہی اپنے لیے یہ شرف محسوس کر رہا ہوں، سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا مجھے آج کی رات میں موقع ملا. بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے، اور شیخ صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ تمام لوگوں نے اس کورس کے اندر شرکت کی، اور آپ تمام لوگ
ایسے علمی کورسز کے اندر شرکت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دعوت سینٹر کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تفضل شیخ. بداية أيها الأحبة في الله، أقول وأنتم تحضرون مثل هذه اللقاءات يجب عليكم أن تستحضروا أمرا عظيما وهو أمر الإخلاص لله عز وجل. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جب ایسے کورسز کے اندر شرکت کریں تو سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھیں کہ جس چیز کو آپ نے ہمیشہ ایسے کورسز کے درمیان اپنی نیتوں میں شامل رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص. کہ آپ نے صرف اللہ کے لیے ان کورسز کو اور اس علم کو حاصل کرنا ہے. نعم تفضل. العبادات كلها تحتاج إلى إخلاص الله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام کی تمام اخلاص کی طرف لوٹتی ہیں، اخلاص کی محتاج ہیں. تمام عبادات کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ وہ اخلاص کی ہے. اور اس بارے میں اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. لوگوں کو تو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث مبارکہ ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نعم تفضل شیخ. يعني أن تسأل نفسك وأن تسألي نفسك أيتها مسلمة، تقولين أو تقول أيها المسلم: لماذا أحضر هذه الدورات العلمية؟ ولماذا أتعلم؟ فإن كان الجواب حتى أعبد الله عز وجل على علم وأخشى الله سبحانه وتعالى فأنت على خير عظيم. بارک اللہ فیکم احسن اللہ علیکم. شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اے مسلمان نوجوان جو آپ اس کورس میں شریک ہیں، یا پھر اے مسلمان خواتین جو آپ اس کورس میں شریک ہیں، آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں ایسے علمی کورسز میں کیوں شریک ہوں. اگر تو آپ کی ضمیر کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ میں اس لیے شریک ہوں تاکہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کر سکوں علم کی بنیاد پر، علم کو حاصل کر کے میں اللہ کا اتنا اچھا بندہ بن سکوں، اللہ کی عبادت کر سکوں، اللہ کی خشیت آ سکے، تو پھر تو آپ خیر پر ہیں. نعم شیخ تفضل. وإن كان الجواب حتى أكون ذا فضل أو أكون أفضل من غيري أو حتى يقال لي أني عالم أو طالب علم، فهنا هذه مصيبة عظيمة وأنا أعيذكم أن تكونوا كذلك. بارک اللہ فیکم. اور شیخ صاحب یہ فرما رہے کہ اگر جواب اس کے برعکس آتا ہے، جواب اخلاص والا نہیں آ رہا، جواب اس کے برعکس آ رہا ہے کہ میں اس وجہ سے شرکت کر رہا ہوں تاکہ میں باقی لوگوں میں علم والا مشہور ہو جاؤں، فضل والا مشہور ہو جاؤں، لوگ میری تعریفیں کریں، اگر تو یہ چیز ہے تو پھر جان لیجئے کہ یہ کورسز یا یہ علم آپ کے لیے خیر نہیں ہے. نعم تفضل شیخ. والعلم من أعظم العبادات، أعظم نوافل العبادات هو العلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: العلم لا يعدله شيء. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم وأمره بالتزود من العلم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. بارک اللہ فیکم احسن اللہ علیکم. فضیلت شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ علم جو ہے وہ تمام عبادات میں، نفلی عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے علم کی عبادت. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو انہوں نے قول ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں العلم لا يعدل شيء. علم ایسی چیز ہے کہ کوئی چیز اس علم کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی. تو علم کی اہمیت کے بارے میں شیخ صاحب گفتگو کر رہے ہیں. نعم تفضل شیخ. فالعلم الصحيح يقود إلى الخشية. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني على قدر علمك بدين الله وبالله وبدينه على قدر خوفك وخشيتك منه سبحانه وتعالى.
بارک اللہ فیکم احسن اللہ علیکم. شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ علم کا کیا فائدہ ہے. یہ جو علم ہے یہ آپ کو اللہ کے تقوی, اللہ کی خشیت کی طرف لے جائے گا. اور جیسا کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت بھی ذکر کی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ رب العزت کا ڈر کون رکھتے ہیں؟ علم والے رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا علم جب زیادہ ہوگا, علم نافع, تو اتنا ہی یہ علم آپ کو اللہ کے ڈر اور اللہ کی خشیت کی طرف لے جائے گا. نعم شیخ تفضل. وإنما العلم فضله عظيم وله حديث وآيات كثيرة، لكن أختصر وأقول إن من العلوم العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يقرأها ويتعلمها ويحضر الدروس فيها علم السيرة النبوية، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم شیخ. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ علم تو بہت زیادہ ہے, لیکن ایک بہترین علم کہ مسلمان جس علم کو حاصل کر سکتا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت علم ہے. نعم شیخ. فهي سيرة أكمل البشر على الإطلاق. أكمل البشر على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد زكاه من الذي زكى النبي صلى الله عليه وسلم هو الله جل جلاله، عالم الغيب والشهادة وهو بكل شيء عليم، وهو عليم بذات الصدور. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. بارک اللہ فیکم. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیرت النبی کا علم اس وجہ سے اتنا خوبصورت علم ہے کیونکہ یہ اس روئے زمین پر جو سب سے کامل اور اکمل انسان تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کی زندگی کا علم ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تزکیہ اور آپ کی شہادت, آپ کی گواہی دینے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ہیں, جو عالم الغیب ہیں, جو عالم الغیوب ہیں, وہ گواہی دینے والے ہیں. اور وہ کیا گواہی دے رہے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ بہترین اخلاق کے درجے پر فائز ہیں. نعم شیخ تفضلوا. يكفي أن الله عز وجل اختار هذا الشخص الكريم من أول خليقة من آدم عليه السلام إلى آخر من يولد في يوم عند قيام الساعة. اختار واحد فقط ليكون أفضل الأنبياء والمرسلين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے ختم نبوت کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جس سلسلے کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اس سلسلے کو کس پر مکمل کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اس سلسلے کی تکمیل کے لیے اور آپ کو سب سے آخر میں اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا. نعم شیخ تفضلوا. أقول ملاحظة يا شيخ زين الله يحفظك. نعم شيخ بارك. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي على طلاب العلم وعلى الحاضرين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البخيل من ذكرت عنده كما يقول عليه الصلاة والسلام، والبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه حتى ولو تكرر. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی اس میں گرامی آئے تو طلباء کا یہ کام ہے کہ وہ لازماً اپنی زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. تو اس وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ لازمی ہے اگرچہ بار بار نام آئے. وہ فرما رہے ہیں ولو تکررت، بار بار نام کیوں نہ آئے، تکرار کے ساتھ کیوں نہ آئے، آپ نے بار بار کیا کرنا ہے؟ درود شریف کو پڑھنا ہے. نعم شیخ تفضلوا. وأعظم مصادر هذه السيرة العظيمة هو كتاب الله جل وعلا، فقد ورد فيه قصصا كثيرا من سيرته عليه الصلاة والسلام، ثم سنته صلى الله عليه وسلم ففيها الأحاديث الصحيحة الكثيرة العظيمة التي تبين سيرته، وكذلك كتب السيرة المشهورة المعروفة، كتب أهل العلم معروفين. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب ماشاءاللہ بڑی انہوں نے علمی گفتگو کی. انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہاں سے ہم سیرت النبی کے علم کو لیں گے یا پھر اس کا سب سے ضروری مصدر، اور آپ کو یاد ہوگا پہلے لیکچر میں آپ کو مصادر مراجع کے بارے میں بتایا گیا تھا، تو وہ مصدر کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو بیان کیا گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر جن کتابوں کو لکھا گیا احادیث کی، ان کتب کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. نعم شیخ. سيرته صلى الله عليه وسلم
توضح ماذا يريده الله عز وجل من العباد من تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى وتحقيق الخشية والخوف والمحبة والرجاء والتوكل عليه سبحانه وتعالى. بارک اللہ فیکم. یہ فرما رہے ہیں کہ سیرت اس وجہ سے اتنا ضروری ہے کہ سیرت کے ذریعے سے انسان اپنی عبودیت کا اس کا جو درجہ ہے، اللہ کے بندہ ہونے کا درجہ، اس پر ایمان لانے کے بعد اس درجے کو وہ سیرت کے ذریعے سے مکمل کر سکتا ہے. اللہ کی محبت کیسے کرنی ہے، اخلاص کیسے، اللہ سے ڈرنا کیسے ہے، تقوی کیسے، اور اس پر توکل کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کو وہ کیسے سیکھ سکتا ہے. وہ علم سیرت کے ذریعے سے ان چیزوں کو بہتر انداز میں سیکھ سکتا ہے. نعم تفضلوا شیخ. أنا لا أريد أن أطيل، أنا أختم بحقيقة بشكر الشيخ زين الله يحفظه وشكركم جميعا على حضوركم واهتمامكم بمثل هذه العلوم الطيبة النافعة العظيمة. علم السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإذا كان أحد لديه أي استفسار فأنا حاضر إن شاء الله. بارک اللہ فیکم. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ آپ سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو شیخ صاحب کا ہم بھی آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شیخ نشکرکم علی حضورکم معنا فی هذه دورة السيرة النبوية المختصرة. أشكركم من فريق هذه الدورة وشيخ هؤلاء الذين شاركوا معنا في المركز العلمي، وأنتم الحمد لله شاركتم معنا في المركز العلمي، وكنا 40 فاخترنا منهم أشخاصا، والحمد لله رتبنا كل هذه الأمور. وفي بداية هذه السنة كنا 40 أو 35، والآن الحمد لله نحن 1000. نحن 1000. اي نعم شيخ. الان في زوم ويوتيوب وفيسبوك 1000 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المشاهدون بعد البث المباشر، المشاهدون العدد يعني كل يوم العدد يبلغ إلى 2000. الحمد لله لا يتقبل منا ومنكم. ما شاء الله ما شاء الله. زادكم الله من فضله. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. إذا أحد عنده شيء أو استفسار فأنا حاضر، وإلا جی. تو شیخ صاحب یہی چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو. اچھا، آپ میں سے کون ہے جن کو اچھی عربی آتی ہے، جن کو بہت اچھی عربی آتی ہے اور وہ سعودی عرب کے اندر ہیں؟ کون ہے آپ میں سے جن کو اچھی عربی آتی ہے، بہت اچھی عربی آتی ہے، اور وہ عربی میں شیخ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو وہ ان کا میں مائک اوپن کروں گا اور وہ شیخ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. کون ہے جن کی عربی آتی ہے، یعنی شیخ کا شکریہ، یا کوئی بھی وہ سوال کرنا چاہیں یا کچھ بھی کہنا چاہیں تو میں انشاءاللہ ان کا مائک اوپن کرتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں. تو آپ ہینڈ ریز کیجئے. ہینڈ ریز کیا گیا مختلف لوگوں کی طرف سے. ام امامہ ہیں، عمیر بٹ ہیں، محمد مقصود ہے جن کی طرف سے ہینڈ ریز کیا گیا. ام امامہ کی طرف سے چونکہ سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا گیا. عمیر بٹ دوسرے نمبر پر ہیں. تو میں آپ کا مائک اوپن کرتا ہوں. عمیر بٹ، میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی، آپ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیجئے، آپ کا مائک اوپن ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعم اخ عمیر من وين؟ من قطر. ما شاء الله. شيخ موجود معنا، هل عندك استفسار او سؤال او ماذا عندك؟ شكرا جزيلا يا شيخ سامي بن عبد العزيز حسين مدير. سؤال شكرا. السؤال في سؤال؟ هل في سؤال؟ عمیر بٹ صاحب آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، یا صرف آپ ہاں بس شکریہ ادا کرنا تھا، اور اس کے علاوہ سوال یہی ہے کہ صرف قل له عفوا وقل له جزاك الله خيرا على حضورك يا عمير. شیخ صاحب آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں اور آپ کو شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ اس کورس کے اندر شریک ہیں. شیخ الحمدللہ عدد الحاضرین معنا في هذه الدورة من 16 دول، الحمدللہ من 16 دول، من أوروبا ومن أمريكا، وعدد كثير من الدعاة والمدرسين المشاركون معنا في هذه الدورة. وشيخ كل هذه الشرائح يعني نرسل لهم هذه الشرائح نجهزها ثم جزاك الله خير. جزاك بعد الله. الدورة حتى هم إذا يريدوا أن يلقوا هذه الدورة في أحبابهم وفي حاضرهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ممتاز ممتاز ما شاء الله. وبارك الله فيكم. أشكركم شيخ، بارك الله فيكم على حضوركم معنا، وباقي عندنا ربع ساعة نكمل هذه الموضوع. خلاص جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. بلغ سلامي للجميع. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم شيخ، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تو شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور آپ سب کو سلام دے رہے ہیں. آخر پر انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ بلغ سلامی للجمی کے تمام لوگوں کو میرا سلام پہنچا دیجئے. تو چلیں شیخ صاحب کی گفتگو کو سننے کے بعد ہم واپس اپنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی طرف آتے ہیں. آپ کے علم میں الحمدللہ سعودی عرب میں جتنا بھی دعوت کا کام ہوتا ہے وہ ان دعوت سینٹرز کے انڈر ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ بڑی ہماری خوش قسمتی کہ ریاض ایک دعوت سینٹر کے مدیر سپروائزر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت نصیحت کر رہے تھے. آپ نے یقیناً ان کی نصیحت سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور آج کا نقطہ تعلیم بھی یہ تھا. تو چلیں اب ہم اپنے موضوع کو مکمل کرتے ہیں. جی ہم نے یہ کہا تھا کہ 7واں موضوع ہے وفود کی آمد کا, کہ مختلف وفود, ان کے نام بھی ہم نے ذکر کیے اس سے پچھلی سلائیڈ میں, کہ مختلف وفود کیا ہے, وہ مدینہ منورہ آتے ہیں اور آ کر وہ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سورۃ النصر بھی اسی زمانے میں نازل ہوتی ہے اور سورۃ النصر میں ان وفود کی آنے کا ذکر بھی موجود ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب یہ جو الفاظ ہیں نا, ورأیت الناس, اللہ کی مدد آ گئی, فتح آ گئی, اور آپ دیکھیں گے لوگ جوگ در جوگ, فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, فسبح بحمد ربک واستغفر, اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے. انہ کان توابا, وہ بے شک توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے بشارت بھی ہے اور وہ اللہ کی نصرت اور مدد کی بشارت ہے, اور اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے تسبیح کرنے کا اور استغفار کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. اور اس صورت میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض کو مکمل کر چکے ہیں اور آپ کا وقت اجل یعنی مقرر وقت کیا ہے وہ قریب آ رہا ہے, جیسا کہ حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود ہے. آج کا ہمارا 8واں تھرڈ لاسٹ موضوع, ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کا یہ اعزاز بھی ہے اور امت محمدیہ کے لیے یہ شرف بھی ہے, جیسا کہ ابھی شیخ صاحب نے بیان بھی کیا, کہ آپ پر پہنچ کر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل کیا گیا. آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. ہاں, بہت سے کذاب نبوت یا رسالت کا دعویٰ کریں گے دنیاوی لالچ کے لیے, شہرت کے لیے, یا کسی بھی مقصد کے لیے, دنیاوی مقصد کے لیے وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ ضرور کریں گے, لیکن ان کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ آگے آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کون تھا؟ مسیلمہ کذاب تھا. مسیلمہ کذاب, صرف مسیلمہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا برا لقب دیا, کذاب. یہ شدید جھوٹا انسان ہے, بہت جھوٹ بولنے والا. اس کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا. یہ بنو حنیفہ کا وفد جب باقی وفود کے ساتھ بنو حنیفہ کا وفد بھی مدینہ منورہ آیا تو اس کے اندر یہ شخص بھی تھا, اور اس نے ایسی باتیں کی مدینہ کے اندر آ کر کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد میری خلافت کا اعلان کر دیں تو میں بھی آپ پر ایمان لے کر آ جاؤں گا اور میں آپ کی پیروی کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کے پاس چل کر جاتے ہیں. جا کر جب اس کی باتوں کو سنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کھجور کی سوکھی ہوئی چھڑی بھی میں تجھے دے دوں گا تو یہ بھی تیری بھول ہے, میں تجھے یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا. اور تو وہی کذاب, وہی تو شخص ہے جھوٹا جس کے بارے میں مجھے خواب میں بھی بتلایا گیا ہے. اگر تو نے روگردانی کی, دین اسلام سے تو پھرا, تو نے روگردانی کی تو تو ناکام اور نامراد ہو کر مرے گا. مدینہ منورہ سے واپس گیا اور واپس جا کر اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. مدینہ کے اندر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ ان کو دیکھا تفصیلی, اور جا کر اس نے کیا کیا, اس لائن نے نبوت کا اعلان کر دیا. اب قبائلی تعصب کی وجہ سے جو اس وقت عرب کے اندر جو اس وقت زمانے جاہلیت کا تعصب تھا وہ اس وقت ان قبائل کے اندر موجود تھا, اس جہالت کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی پیروی, اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اس کا پورا ساتھ دیتے ہیں. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا. اچھا, خط میں کیا لکھتا ہے؟ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ. مسیلمہ کی طرف سے یہ خط ہے جو اللہ کے رسول ہیں. کس کی طرف ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ کے رسول ہے.
الا انی اوتیت الامر معک، خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مجھے بھی آپ کے اس معاملے میں اختیار دیا گیا ہے. فلک نصف الارض ولی نصفها، آدھی زمین آپ کی اور آدھی زمین میری. پھر ساتھ خود ہی کہتا ہے وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَظْلِمُونَ، لیکن قریش تو ایسی قوم ہے جو ہمیشہ ظلم کرتے ہیں. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خط ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور وہ کیا جواب ہے؟ وہ ہے من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام یہ خط ہے. السلام علی من اتبع الہدا، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ لکھی، اور وہ کیا تھی؟ ان الارض للہ، یہ زمین تو اللہ کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے. والعافیۃ والعاقبۃ، اور جو عاقبت ہے، انجام ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ للمتقین، وہ متقین کے لیے ہے. بارک اللہ فیکم. تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا 8واں موضوع چاہ رہا ہے خاتمہ میں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اور اس کے ساتھ باقی جتنے مرتدین تھے، ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی گئی، جن کو حروب الردہ کہتے ہیں. بڑی شدید قسم کی جنگیں ان لوگوں کے ساتھ کی گئیں. اب ان جنگوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کہہ لیجئے کہ بڑی تعداد کے اندر مسلمان اور خاص کر علماء قراء کی بڑی تعداد بھی جامع شہادت کو نوش کرتی ہے، اور انہی جنگوں کے اندر یہ مسیلمہ کذاب بھی مارا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نبوت کا جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں حدیث مبارکہ جو ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، حتی یبعث یا یبعث دجالون کذابون قریب من 30، یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال، یعنی دجال جھوٹ کا بھی ایک اگلا درجہ ہے، 30 کے قریب جھوٹے اٹھیں گے. اٹھ کر کیا کہیں گے؟ پیدا ہوں گے، اٹھیں گے، کیا کہیں گے؟ کلہم یزعم، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا انہ رسول اللہ، کہ وہ اللہ کا رسول ہے. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میرے بعد کسی رسول نے نہیں آنا. بارک اللہ فیکم. جی آج کا ہمارا 9واں موضوع حجۃ الوداع کے بارے میں ہے. اس سے پہلے ہم موضوع کی طرف آئیں، 6 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے. ہم ایک کوئز کو آپ کے سامنے لانچ کرتے ہیں. کوئز کیا ہے؟ آپ لوگوں سے دراصل ایک رپورٹ لینی ہے، اور وہ یہ رپورٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا ہوم ورک بھی کر رہے ہیں یا نہیں. آپ لوگوں کو جو ہم ورک شیٹ شیئر کرتے ہیں، آپ کیا ساتھ ساتھ اس کو لکھ رہے ہیں؟ اچھا کوئی ایسے ہیں جنہوں نے 100% اس کورس کو لکھا؟ پول کے اندر جواب دیجئے. آپ نے ابھی تک کتنے نوٹس بنا لیے سیرت کے؟ آج ہمارا 11واں لیکچر ہے. کیا آپ کے 11 لیکچر کے نوٹس مکمل ہیں؟ مطلب آج کو چھوڑ کر پچھلے 10. اگر 10 لیکچر کے مکمل ہے تو 100%، یا 90 یا 80 یا 70 یا 60 50 40 30 20 10، کتنے پرسنٹ آپ نے ابھی تک سیرت کے نوٹس کو اپنے پاس محفوظ کیا؟ یہ آپ کے سامنے کوئز ہے جی، تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو سکے کہ آپ نے سیرت کے کتنے لیکچرز کو، ورک شیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، آپ کے ساتھ سلائیڈ بھی شیئر کی جاتی ہیں، یوٹیوب کے لنک، فیس بک کے لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں. بارک اللہ فیکم. بہت اچھی بات ہے کہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے ہیں. الحمدللہ. نہیں بھی کیا شروع تو ابھی شروع کیجئے، لازماً آپ نے اس کو لکھنا ہے. اچھا اگر ہم دیکھیں 57 لوگ ہیں، 58 لوگ جنہوں نے کہا کہ 100% ان کے نوٹس مکمل ہیں الحمدللہ. 33 لوگ ہیں، 34 لوگ جنہوں نے کہا 90%، 32 لوگ ہیں 80%. تو الحمدللہ پولنگ کو روک کر میں آپ کے ساتھ رزلٹ شیئر کرتا ہوں. دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ، اور یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ ماشاءاللہ ہم میں سے کئی لوگ اس کو لکھ رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. دیکھیے 60 لوگ ہیں جن کا 100% ہے، 90 آپ کہہ لیجئے کہ 90% 37 لوگوں کا ہے، 80% 32 لوگوں کا، اور 16 لوگوں نے لکھا اس کو 70%. تو بارک اللہ فیکم.
آپ لوگوں نے ابھی تک اگر نہیں بھی لکھا تو آپ نے لازماً سیرت کے ان نوٹس کو اپنے پاس مکمل کرنا ہے. سیرت کی یہ نوٹ بک آپ کی پوری زندگی کا آپ کے پاس اثاثہ رہے گی. بارک اللہ فیکم. آج کے سیکنڈ لاسٹ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے حجۃ الوداع. حجۃ الوداع. حجۃ الوداع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا الوداعی حج. ٹھیک ہے. حج دین اسلام کا 5واں اہم رکن ہے. قرآن کے ایک مستقل سورۃ الحج کے نام سے ہے. ہجرت کے 10ویں سال 10 سن ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. اس کا مقصد در حقیقت کیا تھا؟ اس کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کی حج کے اعمال کے لیے، حج کے مناسک کے لیے عملی تربیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے میرے سے اچھی طرح سیکھ لو، شاید کہ اس سال کے بعد میں تمہیں نہ مل سکوں، میں حج نہ کر سکوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منادی عام کروا دی کہ اس ہجرت کے 10ویں سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حج کریں گے تو جوک در جوک لوگ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو، ذی القعدہ جو حج کے مہینوں میں سے ہے، 25 ذی القعدہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے. 8 دن کا سفر طے کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں. رستے سے بھی مختلف قبائل کے قافلے آپ کے ساتھ نکلتے گئے. ہر زبان پر کیا ہے؟ تلبیہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اکبر. تلبیہ اصل میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے اور شرک سے بیزاری کا اور اہل شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، اور یہ اعتراف ہے کہ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. جی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پہنچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، سعی کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا مروہ میں تشریف لے جاتے ہیں. ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں جو آپ کو لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، اور اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ صفا سے. تو میں بھی سعی کو صفا سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں نا آیت کریمہ میں اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو اللہ نے پہلے صفا کا ذکر کیا تو ہم بھی سعی کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ صفا سے شروع کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. ونصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اس نے تمام لشکروں کو اکیلے شکست دے دی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کے یہ الفاظ کہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. پھر وہاں سے مروہ کی طرف گئے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے، باب حجۃ الوداع، جس میں وہ یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری حج تھا اس کے بارے میں تفصیلاً تمام طریقے، احادیث، اقوال و افعال، تمام چیزوں کو لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں جاتے ہیں، مینا سے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے پھر مینا میں آتے ہیں، مینا کے اندر راتیں گزارتے ہیں، حج کے تمام اعمال اور مناسک کو ادا کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے اندر ایک حج کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. احادیث و سیرت کی کتابوں کے اندر یہ خطبہ محفوظ ہے، اس کی باتیں محفوظ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا. اگر ہم علمی اعتبار سے دیکھیں تو اس خطبے کے اندر 7 طرح کی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. 7 طرح کی چیزیں. قتل نفس کی اس چیز اور حد کے عزت کی حرمت ہے. جو قتل عام تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی انسانی نفس کی اہمیت کو بیان کیا. سود کی حرمت کو بیان کیا. زمانہ جاہلیہ کی عادات و اطوار کو چھوڑنا اور ان سے دوری اختیار کرنا، شیطان سے دور ہو جانا اور اس کے راستے سے دور ہو جانا. عورتوں کے حقوق اور ان سے حسن معاملہ کے بارے میں بیان کیا. چوری اور دیگر جو باطل طریقوں سے کسی کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا. تمام انسانوں میں مساوات اور بھائی چارہ، اور اللہ کے ہاں معزز وہی ہے جو جتنا تقوی والا ہے، کسی انسان کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں. اور اس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو گواہ بنایا کہ الا هل بلغت، اے میرے صحابہ
کیا میں نے پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ صحابہ نے فرمایا نعم، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اس پیغام کو پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ تیرے بندے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے پیغام کو تیرے ان بندوں تک پہنچا دیا۔ پھر ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پر حاضر ہے اس موقع پر، وہ غائب جو بندہ یہاں پر نہیں بھی آ سکا اس کو پہنچا دے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں تھا۔ ٹائم 1 منٹ اوپر ہو چکا ہے۔ اب ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، اگر تو آپ چاہیں تو ہم اپنے اس آخری 10ویں موضوع کو مکمل کرتے ہیں، اور آج نقطہ تعلیم ہمارا نہیں ہے کیونکہ وہ ہو چکا، اور اگر آپ چاہیں کہ ہم اس کو کل تک مؤخر کر دیں تو ہم اس کو کل بھی آسانی کے ساتھ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو جی چلیں ٹھیک ہے جی، مجھے ٹیم کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ میں اپنے اس موضوع کو مکمل کر سکوں، اور یہ آج کا دن ہے آپ کے لیے جس میں ہم آپ کا یہ ٹائم لے رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہمارا پورا 1 گھنٹے کے اندر ہمارا کل کا لیکچر پورا، ہمیں امید ہے کہ وہ آسانی سے مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ تو میں آنے والے چند منٹوں کے اندر اپنے اس موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ جی تو ہم نے اس موضوع کے اندر یہ بیان کرنا ہے کہ جو ہجرت کے 3 سال ہیں 8، 9 اور 10، ان 3 سالوں میں کون کون سے مشہور حالات و واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلا واقعہ جمادی الاخرہ سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کی زیر نگرانی 300 لوگوں کا ایک لشکر بھیجا جس کو سریہ ذات السلاسل کہتے ہیں، جس کا ہدف قبیلہ قزا پر حملہ کرنا تھا، کیونکہ وہ بھی مدینے پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے، اور حضرت عمر بن عاص اس قبیلے کو زبردست نقصان پہنچانے کے بعد واپس مدینہ پلٹے۔ شعبان 8 ہجری کے اندر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل بھی ان کا ذکر ہوا تھا، ان کے ساتھ آپ نے ایک لشکر بھیجا جن کا ہدف قبیلہ غطفان پر حملہ کرنا تھا، وہ بھی مدینے والوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ رکھتے تھے، اور آپ بھی کامیاب واپس لوٹے۔ تیسرا ہمارا موضوع، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا جو تیسرا موضوع جس میں ہجرت کے بارے میں بتایا اور ہجرت کے دروازے کو بند کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ کر آپ کو ملتے ہیں، دین اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو یہ خوشخبری دی کہ آپ مہاجرین میں سے آخر ہیں، اور آج کے بعد لا ہجرت بعد الفتح، کیونکہ ابھی مکہ فتح ہونے جا رہا ہے، تو لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ بولیے فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ جی چوتھا جو واقعہ ہے وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ لیجئے جو بیت اللہ کی چابیاں تھیں وہ اسلام سے پہلے بھی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص ان کے ساتھ آئے، اسلام بھی قبول کیا۔ ان کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ اور ان کے خاندان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے تھے، حضرت عباس، حضرت علی، انہوں نے یہ چاہا کہ بیت اللہ کے انتظام و انصرام کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی چابیاں بھی ہمیں دے دی جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عدل و انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ چابیاں مکہ کو فتح کرنے کے بعد اسی خاندان ابو طلحہ کے جو بیٹے ہیں عثمان بن ابی طلحہ، ان کو بلا کر یہ چابیاں انہی کے خاندان کو دے دی اور فرمایا لا ينزعها منكم الا ظالم، تم سے یہ چابیاں وہی چھینے گا جو بڑا ظالم ہوگا۔ پانچواں ہمارا موضوع ذی القعدہ 8 ہجری میں مدینہ منورہ واپس آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ، آپ کی لونڈی ماریا قبطیہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہوتا ہے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ یہ جو حضرت ابراہیم تھے ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تو عبداللہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کہہ کر نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ تو فرماتے ہیں صحیح مسلم کی یہ حدیث کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پر رکھتا ہوں علیہ السلام۔ اگلا واقعہ دیکھیے، سن 9 ہجری میں نجاشی فوت ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ کو جمع کر کے نجاشی کا نماز جنازہ پڑھا، غائبانہ نماز جنازہ، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کے اندر احادیث موجود ہیں۔ الحمدللہ آج کی ہماری آخری سلائیڈ، 10واں موضوع ہمارا چل رہا ہے جی 7واں ہمارا ٹاپک کیا کہ 3 صحابہ جو غزوہ تبوک سے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا، ان کا یہ بائیکاٹ 50 دن تک جاری رہا۔ ان صحابہ کے نام کیا ہیں؟ مرارہ بن الربیع، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ۔ اکثر طلباء طالبات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان 3 صحابہ کے نام بھول جاتے ہیں جن کا ذکر سورۃ توبہ میں بھی آیا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اس ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ اس ثلاثہ سے مراد وہی 3 لوگ ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور وہ کون ہے؟ مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، ہلال بن۔ اچھا، ان تینوں ناموں کو یاد کرنے کے لیے آپ مکہ کو یاد کر لیجئے۔ مکہ کا لفظ بالکل دیکھیں جیسے 7 آسمانوں پر جن جن انبیاء رسول سے ملاقات ہوئی، اس کے لیے آپ نے جو یاد کیا تھا، کیا یاد کیا تھا؟ آپ نے یاد کیا تھا یا ہما۔ مکہ مطلب میم سے مرارہ بن ربیع، کاف سے کعب بن مالک، اور ہا سے ہلال بن امیہ۔ تو مکہ کے لفظ میم کاف ہا میں ان تینوں صحابہ کا نام آ جاتا ہے۔ 8واں موضوع ہمارا غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ منافقین نے مدینہ میں مسجد زرار کو تعمیر کر لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلا کر گرانے کا حکم دے دیا۔ آج کا ہمارا 9واں موضوع سن 9 ہجری کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا 10واں موضوع کہ اسی سن 9 ہجری کے اواخر میں ہی منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کی بھی وفات ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا 11واں موضوع اور وہ یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو امیر مقرر کر کے روانہ کرتے ہیں، اور سن 9 ہجری کا حج ابوبکر صدیق کی زیر امارت ہوتا ہے، اور سن 10 ہجری کا حج حجۃ الوداع ہے جس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا۔ آج کا ہمارا سیکنڈ لاسٹ موضوع 12واں موضوع وہ کیا ہے؟ ربیع الاول 10 ہجری، ماشاءاللہ ہجرت کا 10واں آخری سال آ چکا ہے، ربیع الاول ہے، 10 ہجری ہے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں، ان کی عمر 1 سال اور 4 ماہ تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو مدینہ کے اندر اتفاقاً اسی وقت سورج گرہن لگتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ جو سورج کو گرہن لگا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، کسی کے زندہ ہونے سے یا مرنے سے ان کے گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو گرہن نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم سورج گرہن اور چاند گرہن کو دیکھو تو کیا کرو؟ فَدْعُوا، دعا کرو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو۔ احادیث کی کتابوں میں اس نماز کو کیا کیا گیا ہے؟ صلاۃ الخسوف یا صلاۃ الکسوف، چاند یا سورج گرہن کی نماز۔ جی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا 13واں اور آخری موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص اعمال رہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فریضے کی تکمیل کی طرف اور آپ کے مقرر وقت کے قریب آ جانے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ سورۃ النصر کا نزول ہے، اس میں اشارہ تھا۔ قرآن کا 2 بار دور کرنا رمضان کے اندر جبریل امین کے ساتھ، عبادت میں مزید جد و جہد کرنا، اور ہر سال 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، اس سال 20 دنوں کا اعتکاف کرنا، ان تمام چیزوں کے اندر اشارہ ملتا ہے۔ کل کا انشاءاللہ ہمارا دن آئے گا، کل کے دن میں ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے دین اسلام کی تکمیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ہم نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ کل بھی آپ اسی شوق اور محبت کے ساتھ تشریف لائیں۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے یہاں تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور معذرت بھی چاہوں گا اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے کہ کچھ ٹائم اوپر چلا گیا، لیکن چلیں پہلے سے آپ کو اطلاع کی گئی تھی۔ بارک اللہ فیکم میں آپ تمام طلباء طالبات آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے، اور احسن اللہ علیکم و بارک اللہ فیکم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔